بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حیات الصحابہ جلد نمبر 3، فرشتوں پر ایمان لانا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پانی کے خزانے پر فرشتہ مقرر فرما رکھا ہے۔ اس فرشتے کے ہاتھوں میں ایک پیمانہ ہے اور اس پیمانے میں سے ہی گزر کر ہر پانی کا قطرہ زمین پر آتا ہے۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان والے دن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے براہ راست پانی کو حکم دیا اور پانی کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیا، جس پر وہ فرشتے پانی کو روکتے رہ گئے، لیکن پانی نہ رکا بلکہ فرشتوں پر زور کر کے چل پڑا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، سورہ حاقہ کی آیت کا ترجمہ، جبکہ نوح علیہ السلام کے وقت میں پانی کو طغیانی ہوئی۔ اس فرمان کا مطلب یہی ہے کہ پانی اللہ کا فرما بردار تھا لیکن فرشتوں پر سرکش ہو گیا تھا، اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ہوا کے خزانے پر فرشتہ مقرر کر رکھا ہے۔ اس کے ہاتھ میں ایک پیمانہ ہے، ہوا اس میں سے گزر کر زمین پر آتی ہے۔ لیکن قوم عاد کی ہلاکت والے دن ایسا نہ ہوا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ہوا کو براہ راست چلنے کا حکم دیا اور ہوا کو سنبھالنے والے فرشتوں کو حکم نہ دیا۔ اس پر وہ فرشتے ہوا کو روکتے رہ گئے، لیکن ہوا زور کر کے چل پڑی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان بریح صرصر عاتیہ، ایک تیز و تند ہوا، اور ہوا ان فرشتوں کی نافرمان ہو گئی تھی اور اللہ کی فرما بردار تھی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی بیوی حضرت بقیرہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا، انہوں نے مجھے بلایا۔ اس وقت وہ اپنے ایک بالا خانے میں تھے جس کے 4 دروازے تھے، اور مجھ سے کہا، اے بقیرہ، ان دروازوں کو کھول دو، کیونکہ آج میرے پاس کچھ ملنے والے آئیں گے اور مجھے معلوم نہیں کہ وہ کون سے دروازے سے میرے پاس آئیں گے۔ پھر اپنا مشک منگوا کر مجھ سے کہا، اسے ایک چھوٹے برتن میں پانی میں گھول کر لاؤ۔ میں گھول کر لے آئی تو مجھ سے کہا، یہ مشک والا پانی میرے بستر کے چاروں طرف چھڑک دو، پھر نیچے چلی جاؤ اور وہاں تھوڑی دیر ٹھہری رہو۔ پھر جب تم اوپر آؤ گی تو تم میرے بستر پر کوئی چیز دیکھو گی۔ چنانچہ میں نے ایسے ہی کیا، اور جب میں اوپر آئی تو دیکھا ان کی روح پرواز کر چکی ہے اور وہ ایسے لگ رہے ہیں جیسے وہ اپنے بستر پر سو رہے ہوں۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، جب حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے گھر والی سے کہا، میں نے جو مشک والی تھیلی تمہیں چھپا کر رکھنے کے لیے دی تھی وہ لے آؤ۔ وہ کہتی ہیں، میں مشک کی وہ تھیلی لے آئی۔ انہوں نے کہا، ایک پیالے میں پانی لے آؤ۔ میں پیالے میں پانی لے آئی۔ انہوں نے اس میں مشک ڈال کر اسے اپنے ہاتھ سے گھولا، پھر کہا، اسے میرے چاروں طرف چھڑک دو، کیونکہ میرے پاس اللہ کی ایسی مخلوق آنے والی ہیں جو خوشبو تو سونگھ لیتی ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتی۔ پھر تم دروازہ بند کر کے نیچے اتر جاؤ۔ ان کی گھر والی کہتی ہے، میں نے پانی چھڑکا اور نیچے آ گئی، اور تھوڑی ہی دیر بیٹھی تھی کہ میں نے آہٹ سنی۔ میں اوپر گئی تو دیکھا ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ ابن سعد ہی میں حضرت عطا بن صائب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، جس میں ایک قصہ مختصر طور سے ہے۔ اس میں یہ مضمون ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آج رات میرے پاس فرشتے آئیں گے جو خوشبو تو سونگھ لیتے ہیں لیکن کھانا نہیں کھاتے، اور اسی طرح کے اور قصے تائیدات غیبیہ کے بعد میں فرشتوں کے ذریعے مدد کے ذیل میں انشاءاللہ آئیں گے۔